اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم کلام الہی کو سمجھنے کے لیے قرآن کی مجلس میں مل بیٹھیں۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی آیات طیبات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان آیات طیبات کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے گزشتہ مجلس میں اس کے فضل، اس کے احسان، اس کے کرم سے سورہ بقرہ کی 176 آیات مکمل کر لی تھیں اور آج آیت نمبر 177 کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے جس چیز پر گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ جس آیت پر ہم رکے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا حلال اور حرام کے بارے میں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا اور حلال رزق کھانے کے بعد شکر کرنے کا اور عبادت کرنے کا حکم دیا، اور پھر ان چیزوں کی نشاندہی کر دی جو ہمارے لیے حرام ہیں۔ اور یہاں پچھلے درس میں جو ہماری گفتگو تھی وہ اس چیز پر تھی جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، جو حقیقت کو چھپاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور اللہ کی آیات کو بہت کم قیمت میں وہ بیچتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں اگر ہم سیاق و سباق کو دیکھیں تو یہاں مراد حلال اور حرام ہے، چونکہ پیچھے گفتگو جو کھانے پینے کے متعلق ہوئی ہے، تو ان لوگوں کی سزا یہ بیان کی گئی کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اور پھر آخرت میں ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو ترجیح دی، گمراہی کو خریدا، اور عذاب کے یعنی مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خریدا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کتنا صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یعنی جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود کہ علم کو پھیلانا، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یعنی بہت بڑے اجر کا کام ہے، اور جو علم کو چھپانا یہ بہت بڑے عذاب کا انسان مستحق ہوتا ہے، اور یہ بہت گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سرکشی میں مبتلا ہیں۔ اور آخر میں بتایا گیا تھا کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں، اس کلام میں، اس معجزہ خالدہ میں جو باتیں نازل کی ہیں وہ حق ہیں، اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے یعنی فرمایا کہ جو لوگ قرآن میں مناظرہ، مجادلہ، اس طرح کی چیزوں سے کام لیتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ بہت دور کے اختلاف میں چلے گئے، تو ان کی واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں رہا۔ اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں حجت کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور پھر
معنی یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو ایک شخص آیت بتائے اور دوسرا اس کی تردید کرے یا اس میں شک کرے، تو یہ جو ہے یہ کفر ہے۔ ورنہ قرآنی احکام و آیات کے معنی میں جو اختلاف ہے وہ تو خود صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور سلف صالحین نے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بحث و تکرار سے منع کیا ہے۔ یعنی جس طرح امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تفکروا فی مخلوق اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ، مخلوق کے بارے میں جو مرضی سوچو لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں ایک فقہ کا معاملہ ہے۔ فقہ میں بحث و مناظرے کے جواز اور ضرورت پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ ایسا علم ہے جس میں فروع کو اصول کی طرف لٹانا اور احکام کا استخراج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عقائد میں ایسا نہیں ہوتا۔ عقائد کا معاملہ عقل اور قیاس کی الجھنوں سے الگ ہے۔ اسماء صفات الہی اہل سنت کے نزدیک وہی ہیں جو خدا نے خود اپنی کتاب خالد میں ذکر فرمائی، یعنی قرآن حکیم میں، یا جن کی تعلیم آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یا جن پر امت کا اجماع ہو چکا۔ اس ذات برتر کے مثل کوئی شے نہیں ہے کہ قیاس یا عقل و فکر کی راہ سے گفتگو ہو سکے۔ پھر اب دیکھیں کہ یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، جو کوئی اپنے دین کو بیعتوں کا نشانہ بناتا ہے اس کا اعتقاد بھی جو ہے وہ ڈواں ڈول رہتا ہے۔ اسی طرح مغیرہ بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگلے بزرگ جو تھے وہ دین کے معاملے میں تلون کو ناپسند کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، جب لوگوں کو دیکھو کہ عوام سے چھپ کر دین کے معاملے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ گمراہی پھیلانے کی فکر میں ہیں۔ پھر ابو مسعود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو انہوں نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں پہنچا ہے تو یاد رکھ، گمراہی سراسر گمراہی یہ ہے کہ جس بات کو تو برا سمجھا کرتا تھا اسے اچھا سمجھنے لگے، اور جس بات کو اچھا سمجھا کرتا تھا اسے برا سمجھنے لگے۔ خبردار، دین الہی میں تلون سے کام نہ رکھنا، کیونکہ دین الہی میں بس ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، یعنی دین جو ہے وہ ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ امام اوزاعی کہا کرتے تھے کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ خدا کسی قوم کی برائی چاہتا ہے تو اس میں بحث و جدال کی گرم بازاری ہو جاتی ہے اور عمل کا ولولہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ اور اس میں اور بھی بہت ساری روایت ہیں، جیسے مصعب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے اسحاق بن اسرائیل سے مباحثہ کرنا چاہا تو وہ کہنے لگے، بھائی میں یہ نہ کہتا ہوں نہ وہ کہتا ہوں۔ پھر فرمایا، مجھے اپنے مسلک میں شک نہیں ہے، لیکن میں وہی کہوں گا جو ثابت ہے، اور جو ثابت نہیں اس پر سلف صالحین کی طرح خاموش رہوں گا۔ تو آپ یعنی دیکھ لیں۔ اور حیثم بن جمیل کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے دریافت کیا، کیا محدث کو حمایت حدیث میں مناظرہ کرنا چاہیے؟ فرمایا، ہرگز نہیں۔ محدث کو چاہیے کہ حدیث سنا دے، لوگ قبول کریں، قبول نہ کریں تو خاموش ہو جائے۔ تو آپ اس سے تصور کر لیں کہ علم کے بغیر جو بحث اور جدال کرنا، اس کا کتنا بڑا یعنی عذاب ہے انسان کے اوپر، اور وہ اللہ کی رحمت سے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ علم کلام میں کیسی کیسی گمراہیاں ہیں تو ضرور اس سے اسی طرح بھاگنے لگیں جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جدال سے ہمیں بچائیں جو گمراہی پر مبنی ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کلام والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ جس کسی کو علم کلام میں تھوڑا سا بھی دخل ہے اس کے دل میں ضرور کھوٹ پاؤ گے۔ تو امام مالک کا قول بھی ہے ایک کہ یہ حجتی لوگ جب سے بڑے حجتیوں سے ہٹتے جائیں گے تو کیا اپنا دین بھی
چھوڑ کر نئے نئے دین قبول کرتے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرم فرمائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، نہ بدعتیوں کی صحبت اختیار کرو، نہ ان سے بحث کرو، نہ حدیث سنو۔ تو اس میں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں تو وہ قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہونا چاہیے، گمراہی پر یا ویسے قرآن کی آیات کا تمسخر اڑانا، وہاں ٹھٹھا کرنا، اگر کوئی آدمی آپ کو بتائے قرآن کی دلیل دے تو اس کے ساتھ مذاق کرنا، یہ سراسر کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آج کی جو ہماری آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور اس کے احسان سے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اور اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو کہ کر لو تم، وجوہکم اپنے منہ اپنے چہرے، قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغرب یا مغرب کی طرف، ولکن البر بلکہ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، والملائکۃ اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اور کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ اور دے مال اس کی محبت میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى مسکینوں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر، اور والسائلین اور مانگنے والے، وفی الرقاب اور گردنیں چڑھانے کے لیے، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اور پورا کرے عہد کو، اذا عہدوا جب عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی الباساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور اس وقت جب یعنی تنگی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، یعنی چاہے آسانی ہو یا سختی ہو، تکلیف ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں صبر کرنے والے ہوں۔ اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو صادق ہیں، جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کہ اس آیہ کریمہ میں پچھلی آیت میں دین فروشی کی حقیقت بیان کی گئی تھی، اب یہاں اب دیکھیں کہ فرمایا گیا اس آیہ کریمہ میں، یعنی یہ آیہ کریمہ اتنی جامع اور اتنی معنی اور اسلام کے نظام کی پورے نظام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں عقائد کی درستگی کے بارے میں بھی کلام آ گئی، نیکی کے بارے میں بتا دیا گیا کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، ایمان باللہ کے بارے میں بتا دیا گیا، ایمان آخرت کے بارے میں بتا دیا گیا، فرشتوں پر ایمان کے بارے میں بتا دیا گیا، کتابوں پر ایمان کے بارے میں بتا دیا گیا، انبیاء پر ایمان کے بارے میں بتا دیا گیا، اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، جو مسافر ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا، مانگنے والوں پر خرچ کرنا، گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرنا، اور پھر آگے نماز کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، یعنی عبادات کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، اور پھر معاملات کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، یعنی عبادات چاہے ان کا تعلق جسمانی عبادت سے ہو یا مالی عبادت سے، اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا، اور پھر عہد کو پورا کرنے کا بھی اس آیہ کریمہ میں حکم دیا گیا، اور پھر فرمایا گیا کہ یعنی
صبر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہر حال میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے انہیں تنگی ہو، آسانی ہو، تکلیف ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ لفظ جو اس آیہ کریمہ میں بر کا استعمال ہوا، تو بر عربی زبان میں نیکی کو کہتے ہیں۔ ویسے بر کے معنی بہت وسیع ہیں، یعنی ہر قسم کی نیکی اس لفظ کے مفہوم میں آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ المشرق، یعنی مشرق جس سے طرف سے سورج نکلتا ہے، بہت سی مشرقی قومیں جو ہیں وہ سورج کو دیوتا مان کر اس کی پرستش کرتی رہی ہیں، اور چونکہ مشرق کی طرف سے نکلتا ہے اس لیے جاہل قوموں نے مشرق کو بھی ایک مقدس سمت سمجھ لیا۔ قرآن مجید نے اس خیال پر ضرب کاری لگائی اور بتایا کہ صرف کسی سمت کو مقدس سمجھ لینا، اب دیکھیں مقدس کا معنی کیا ہوتا ہے، قدس یقدس و تقدیس، کسی چیز کو محترم سمجھنا، احترام والا سمجھنا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کسی سمت کو مان لینا یہ اطاعت اور نیکی نہیں ہے۔ نیکی کی تکمیل تو اچھے عقیدے اور درست کاموں سے ہوتی ہے، اور الملائکہ فرشتے اس نورانی مخلوق کا وجود ماننا جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، کاموں پر لگے ہوئے رہتے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ النبیین سے مراد انبیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے بھیجتے رہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ والکتاب والرسل، نبیین کہا گیا، تو ہر نبی جو ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، لیکن ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، اس لیے نبیوں میں تمام لوگ آگے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہودیوں نے جب شرک کی برائی اور شرک کرنے والے کی سزا کا اعلان قرآن مجید کی زبانی سنا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم تو اس آسمانی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نازل ہوگا۔ اس آیت میں ان کی اس بات کا جواب دیا گیا، ان کی اس حجت کا جواب دیا گیا، اور یہ آیہ کریمہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی اہم ترین آیات میں سے ہے۔ اس میں نیکی کا ایک جامع تصور دیا گیا کہ نیکی محض بندگی اور پرستش کا نام نہیں ہے، اور کسی خاص سمت رخ کر کے عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، کسی انسان کا مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا صرف عبادت نہیں یا نیکی نہیں، بلکہ اسلام کے نزدیک نیکی عقیدہ اور عمل دونوں کی درستی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ایمان، معاملات، عبادات، اخلاق اور اخلاص، قربانی سب کی یکساں حیثیت ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا، اور علی حب ہی سے مراد اس کی محبت پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کا خرچ کرنا ہی مطلوب نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ اس سے یہ معنی بھی لیے گئے ہیں کہ انسان کو مال سے محبت ہو اور اس کی ضرورت ہو، اس کے باوجود وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس سے بھی ایک جو پختہ مومن کی خوبی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے، اس کی خواہشیں زندہ ہیں، وہ اپنی ذات، وہ اپنی دل پسند چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دیتا ہے اور اپنی خواہشوں کو دبا دیتا ہے اور اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ذاتی شوق کو، ذاتی پسند کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند پر قربان کر دیتا ہے، اس کے حکم پر قربان کر دیتا ہے۔ اور ذوی القربہ جو ہے، رشتہ داروں کو مالی امداد دینے میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ ساری امت کا معاشی نظام جو ہے اسی پر مستحکم ہے۔ ہر صاحب استطاعت کو سب سے پہلے اپنے نادار عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بھتیجوں، بانجوں اور ماموں، خالوں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے،
اور رقاب سے مراد ہے کہ گردنوں کے چڑھانے میں، یہ رقبہ کی جمع ہے، لفظی معنی رقبہ کے گردن کے ہیں، اور ماورا میں اس سے مراد ایسے اشخاص ہیں جو آزاد نہیں، جو غلام ہیں۔ اس حکم سے یہ مراد ہے کہ معاوضہ دے کر انہیں چھڑانا بھی نیکی ہے۔ ایک اگر غلام ہے تو اس کو مال دے کر آپ چھڑاتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آیت کے پہلا حصہ میں ارشاد ہوا تھا کہ نیکی محض کسی خاص سمت رخ کرنے کا نام نہیں، بلکہ نیک بننے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ عقائد کی درستگی ہے، عقائد کی تصحیح ہے، عقائد کو درست کرنا ہے اور تکمیل ایمان ہے۔ اب نیکی کے دوسرے جز یعنی مالی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مانا انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن انسان وہی ہے جو مال سے محبت کے باوجود اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کر دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کو مقدم رکھے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تفسیر بعض لوگوں نے یہ کی کہ وہ اپنی ضرورتوں پر دوسری لوگوں کی ضرورتوں کو مقدم رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص ضرورت مند ہے اور مستحق امداد انسانوں میں سر فہرست اپنے قرابت دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر مسافر ہیں، پھر سوالی اور مجبور و محکوم انسان ہیں جو آزادی سے محروم ہیں۔ لیکن اگر ضرورت کے تحت اس ترتیب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، مثلا اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ یعنی ہر چیز ان کی ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یتیم بہت خراب حالت میں ہے تو اس وقت آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ یہاں یعنی نیکی کی اصلی اور سچی روح جو ہے وہ کہا گیا کہ کسی خاص سمت کو مقدس جان کر اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے، بلکہ نیکی کی حقیقی روح عقیدوں کی درستگی، معاملات کی صفائی، عبادات کے بجا لانے، اخلاق کے سنوارنے، ان یعنی کاموں کو کرنے جن کا حکم رب کائنات نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں دیا ہے۔ یعنی انسان کے عقائد وہی ہونے چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیے۔ انسان کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا، جو صحابہ کرام نے بیان کیا اور جو تابعین نے بیان کیا، جو سلف صالحین نے بیان کیا، جو قرآن و حدیث کے مطابق تھا۔ اور اب دیکھیں کہ یہاں اب عبادت بدنی اور مالی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی عقائد اور مالی قربانی کے بیان کے بعد قرآن مجید نے نیکی کے دوسرے حصے یعنی عبادتوں کا ذکر کیا، اور عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت بدنی اور مالی قربانی ہے۔ بدنی عبادات کی صورت نماز ہے اور مالی عبادات کی صورت زکوٰۃ ہے، اور نماز کی بے شمار خوبیاں رب کائنات نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی۔ حدیث میں بھی کئی جگہوں پر نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت بیان کی گئی۔ نماز اسلامی معاشرہ کی ایک اہم کڑی ہے، انسان کو برائی سے بچاتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے، نافرمانی سے بچاتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، روحانی، اخلاقی، سماجی زندگی میں آدمی کو تقویت بخشتی ہے اور انسان کو پاکیزہ بناتی ہے، اس کے روح کو پاک کرتی ہے، اس کے بدن کو پاک کرتی ہے، اس کے فکر کو پاک کرتی ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو خیالات ہیں، اس کے تصورات ہیں، اس کی سوچ ہے، ہر چیز پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ عقائد و جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور کفار کے درمیان وجہ امتیاز جو ہے وہ نماز ہے، اگر کسی آدمی نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے کفر کیا۔ اور پھر عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے تھے کہ ارئنا من الصلاۃ یا بلال، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچائیے، آرام پہنچائیے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ ایک آدمی اگر اپنے گھر کے سامنے
ایک پانی میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو وہ کتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں اور وہ اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کوئی آدمی پانی میں نہاتا ہے 5 مرتبہ دن میں یا وضو کرتا ہے. تو اب دیکھیں یہاں کہ نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. اب دیکھیں کہ وہ حدیث بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس میں بھی شہادتین کے بعد نماز اور پھر زکوٰۃ کا حکم آیا. تو زکوٰۃ بھی چونکہ ایک اہم رکن ہے اسلام کا اور اس کے ذریعے غریبوں کی کفالت ہوتی ہے. معاشرے میں جو لوگ فقیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اپنی چیزوں کو صحیح طریقے سے کر سکیں. اگر ان کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کو کھانا کھلائیں، اگر ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو ان کو کپڑے خرید کے دیں. اب دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں الماریاں بھری ہوتی ہیں کپڑوں کی. ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک آدمی کا کھانا جو ہوتا ہے اس کے لیے 2 آدمیوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے تو ہم 10 آدمیوں کا کھانا تیار کرتے ہیں. اور ویسے بھی تو آقا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعام الواحد یکفی لاثنین و طعام الاثنین یکفی لاربع و طعام الاربع یکفی لثمانیہ. ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے اور 4 کا 8 کے لیے. اور ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مہمان آ جائے تو وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک چلا نہیں جائے گا تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو اب دیکھیں کہ جو مہمان ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے. فقیر آدمی کو تو کھانا کھلانا اس میں بہت بڑا اجر ہے. اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تو سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ کیا تھا؟ افش السلام وتطعم الطعام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سلام کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا اور نماز پڑھی اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے تھے، یعنی قیام اللیل. تو اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں تقریباً اکثر جگہوں پہ متعدد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا. اگر وہ آیات آپ جمع کریں جن میں صلاۃ اور نماز اور زکوٰۃ کے مسائل ہیں یا اشارے ہیں یا تذکرے ہیں تو ان کی مجموعی تعداد لگ بھگ 300 سے زیادہ بنتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی اہم چیزیں ہیں، مالی عبادت اور بدنی عبادت. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ عقائد، معاملات اور عبادات کا بیان کرنے کے بعد اب اخلاق کا ذکر شروع ہوتا ہے. انسان کے اخلاق جو ہیں وہ سب سے اچھے ہونے چاہیے. اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی سب سے بہتر وہ جو ہے شخص ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ بہتر ہوتا ہے، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے خاندان کے ساتھ. تو یہاں یعنی وعدے کو پورا کرنے کے متعلق کہا گیا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اب دیکھیں کہ پیچھے یعنی عزیز و اقارب کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، مسافر کو، قیدی کو، مجبور کو، ان کی ضرورتوں کا احساس کرنے کا حکم دیا گیا. اور اب یہاں وعدہ کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی انسان اب دیکھیں کہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، یعنی اس کا دین ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آیات المنافق ثلاث، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ بھی منافقین کی علامات میں سے ہے. تو پھر آگے اخلاق کی بات شروع ہوئی تو پھر ابھی آگے اصل نیکی جو ہے وہ کہا کہ
عید ہے، اصل نیکی جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے، اصل نیکی جو ہے وہ معاملات کی خوبی ہے، اصل نیکی جو ہے وہ اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اصل نیکی نماز پڑھنا ہے، اصل نیکی زکوٰۃ دینا ہے، اصل نیکی وعدہ کو پورا کرنا ہے، اصل نیکی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اصل نیکی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اصل نیکی جو مسافر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اصل نیکی مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اصل نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک غلام کو مال خرچ کر کے اس کو آزاد کرتے ہیں، اور اصل نیکی یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا، اور اصل نیکی یہ ہے کہ صبر اور استقامت. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یعنی باسائی جو ہے یہ سختی، اس کا تعلق یعنی مالی پریشانیوں سے ہے، اور درا جو ہے اس کا تعلق جسمانی بیماریوں سے ہے. اب دیکھیں کہ ہین الباس یعنی لڑائی کا وقت، یعنی اللہ کی راہ میں دشمن سے جنگ کرتے وقت. تو صابرین جو ہیں یہ صبر کرنے والے، یعنی ہر مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف کا مقابلہ کرنے والے، اور یہ اللہ کے راستے پر قائم رہنے والے ہیں ثابت قدمی سے. تو اب دیکھیں کہ انسانی اخلاق کی تعمیر کے لیے قرآن مجید نے کتنے بہترین انداز میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور فرمایا کہ جن لوگوں کے اخلاق اعلیٰ ہیں، جن کے عقیدے درست ہیں، جو وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، جو مسکینوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، ان کی ضرورتوں کا احساس کرنے والے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور وہ چاہے تنگی میں ہوں یا پریشانی میں ہوں، ہر حال میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں اصل میں وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں یہ سچے لوگ ہیں. اور پھر کہا کہ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے لوگ ہیں. اب دیکھیں کہ نیکی کا اسلام میں تصور جو ہے اس آیہ کریمہ کا یعنی آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ صرف کسی طرف رخ کو کر لینا یہ عبادت نہیں، اور انجام جو ہے اس کا یعنی انتہا جو ہے اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی، اور انتہا جو ہے اس میں تقوی پر ہوئی. یعنی نیکی کا اسلامی تصور اس آیت میں پیش کیا گیا کہ درست عقیدہ رکھنے والے، مالی قربانی کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، نماز پڑھنے والے، وعدے کو پورا کرنے والے، صبر سے کام لینے والے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے والے، یہ سچے انسان ہیں اور یہی متقین ہیں. اور اب دیکھیں کہ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا میں کیا کہا گیا؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہاں یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی. ہم نے دوسرے پارے کے شروع میں تعویل قبلہ کے بارے میں پڑھا تھا. ایک تو یہودی اپنے قبلے کو بیت المقدس کا مغربی حصہ جو ہے، اور نصارہ اپنے قبلہ کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور اس پر بڑا فخر کرتے تھے. اور پھر دوسری طرف مسلمانوں کے تعویل قبلہ پر مختلف سرگوشیاں اور چمگوئیاں کرتے تھے، تو جس سے بعض اوقات مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا ہوتا تھا، اور ان کی جو بعض اوقات یعنی مراد جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا عبادت نہیں، صرف یہ بذات خود کوئی نیکی نہیں. یہ کیوں نیکی ہے؟ اس لیے کہ اس کا حکم رب کائنات نے دیا ہے، بلکہ یہ تو صرف اس لیے مرکزیت اور اجتماعیت کے اصول کا ذریعہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کا یہ حکم ہے کہ اس طرف رخ کرو. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں تو اسی طرف رخ کر لیا جائے، اگر مغرب کی طرف دیں تو اگر جنوب، جس بھی طرف شمال یا جنوب، جو بھی اللہ کا حکم ہو، مقصود اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. تو یعنی یہاں یہ تصحیح کی گئی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ نیکی ہے، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل نیکی عقائد کی درستگی ہے، عبادات ہیں، اس میں مالی عبادت ہے، اخلاق کی درستگی ہے،
تقوی ہے معاشرے کے ایسے پسے ہوئے لوگ جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو بے سہارا ہیں، جو غلام ہیں، جو مسافر ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی مدد کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی 3 حالتوں کا بیان کیا گیا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یعنی الباسا تنگ دستی اور شدت، فقر میں، الضراء نقصان یا بیماری کے وقت بھی، اور الباسا لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ تو تینوں حالتوں میں صبر کرنے کا یہاں حکم دیا گیا، یعنی احکامات الہیہ سے یہ انحراف نہیں کرتے، تو یہی لوگ جو ہیں وہ صبر والے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو نہیں تھا، اس لیے زور آور قبیلے جو تھے وہ کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے وہ ظلم و ستم کرتے ان پر، اور ظلم کی ایک صورت یہ تھی کہ طاقتور قبیلے کا اگر کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے کو ہی تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے، اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو مٹھایا اور فرمایا کہ یعنی قتل کے بدلے میں قصاص ہوگا۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ اس آیہ کریمہ میں جو ہے وہ صحیح عقیدے اور رائے مستقیم جو ہے اس کی تعلیم ہو رہی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا چیز ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ آپ نے فرمایا یعنی نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو۔ تو پھر میں نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ نے دوبارہ یہی آیت تلاوت فرمائی، پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا سن لو، نیکی کی محبت اور برائی کی دعوت ایمان ہے۔ تو لیکن اس روایت کی سند جو ہے وہ منقطع ہے۔ مجاہد حضرت ابو ذر سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث جو ہے یعنی کہ راوی جو ہیں ان کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی، یعنی ایک شخص نے ابو ذر سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اس نے کہا حضرت میں آپ سے بلائی کے بارے میں سوال نہیں کرتا، میرا سوال ایمان کے بارے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سن۔ ایک شخص نے یہی سوال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے اسی آیت کو تلاوت کیا، وہ بھی تمہاری طرح راضی نہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا مومن جب نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے اور اسے ثواب کی امید ہوتی ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے اور وہ عذاب سے ڈرنے لگتا ہے۔ تو یہ روایت بھی منقطع ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کی تفسیر جو ہے، مومنوں کو پہلے تو یہ حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، پھر انہیں کعبہ کی طرف گھما دیا گیا جو اہل کتاب اور بعض اہل ایمان پر جو ہے بعض ایمان والوں پر بھی شاہ گزرا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی حکمت بیان فرمائی اس آیہ کریمہ میں کہ اصل مقصد جو ہے وہ اطاعت خداوندی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کی خوشنودی اور رضا ہے، وہ جدھر منہ کرنے کو کہے کر لو۔ اصل تقوی، اصل بلائی اور اصل کامل چیز یہی ہے کہ مالک کا حکم مانا جائے۔ اگر کوئی مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف منہ پھیر لے اور خدا کا حکم نہ ہو تو وہ اس توجہ سے ایماندار نہیں ہو جائے گا، بلکہ حقیقت میں ایمان وہ ہے جس میں وہ اوصاف ہوں جو اس آیت میں بیان ہوئے۔ اور پھر قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ پہ بیان کیا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یعنی تمہاری قربانیوں کے گوشت خدا تعالیٰ کو نہیں پہنچتے بلکہ اس تک تو تقوی پہنچتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو، یہ کوئی بلائی نہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو، یہ کوئی بلائی نہیں۔ یہ حکم اس وقت تھا جب مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے تھے، لیکن پھر اس کے بعد اور فرائض اور احکام نازل ہوئے اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ
ضروری قرار دیا گیا۔ مشرق و مغرب کو اس لیے خاص کیا گیا کہ یہود اور مغرب یعنی کی طرف اور نصارہ جو ہے وہ مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے، تو اسلام اور ایمان کا جو کلام ہے اور حقیقت جو ایمان کی ہے وہ عمل ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلائی یہ ہے کہ اطاعت کا مادہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، فرائض پابندی کے ساتھ ادا ہوں، تمام برائیوں کا عمل ہو۔ حق تو یہ ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس نے کامل اسلام جو ہے وہ لے لیا اور دل کھول کر بلائی جو ہے وہ سمیٹ لی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سارے جامع احکامات جو ہیں وہ اس آیت کے اندر سمیٹ دیے گئے، اس کا تعلق اخلاق سے ہو، اس کا تعلق عبادت سے ہو، اس کا تعلق تربیت سے ہو، اس کا تعلق معاشرے کے جو بے کس اور بے سہارا انسان ہیں ان کی مدد سے ہو، وہ ساری چیزیں اس میں سمیٹ دی گئیں۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی کتابوں پر ایمان لانے کا اور سب سے آخری کتاب قرآن حکیم پر بھی ایمان لانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، اور اسی طرح انبیاء پر حکم دیا گیا کہ ان پر ایمان لایا جائے، اور پھر کہا گیا کہ آت المال علی حبہ، یعنی اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والے لوگوں پر، اور پھر غلام جو ہیں ان کو آزاد کرنا۔ اب دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کا فرمان ہے، یعنی قرآن حکیم میں سورہ دار میں فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، مسلمان باوجود یعنی کھانے کی چاہت کے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ تو آپ دیکھیں یہاں کہ ایک دوسری جگہ پہ یہاں چوتھے پارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کے یعنی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت طلحہ جو ہے ان کے پاس بیر ایک تھا، کنواں تھا ایک جس کا اور باغ تھا یعنی، اور اس میں ایک کنواں تھا جس میں میٹھا پانی بھی تھا اور اس میں بہت سارے درخت تھے، بڑا خوبصورت باغ تھا اور ان کو وہ بہت زیادہ محبوب تھا۔ تو جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم سنا، یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں جو ہے سب سے زیادہ چیز جس کو میں محبوب ترین سمجھتا ہوں، مجھے محبت ہے، یہ کنواں ہے، یہ میں اللہ کے راستے میں قبول کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے قبول کیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بخن بخن ذالک مال رابح وقد سمعت ما قلت وانی ارى ان تجعلها فی الاقربین، یعنی یہ مال جو ہے یہ تجھے بہت نفع پہنچائے گا اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مال جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں میں جو ہے وہ تقسیم کر دو۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ افعلوا یا رسول اللہ، میں نے یہ ضرور کروں گا، آپ کے یعنی حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا۔ تو کہا کہ پھر انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں جو تھے ان میں اس کو تقسیم کر دیا۔ تو آپ دیکھیں یہاں کہ یعنی رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی یہاں، اور یعنی پھر یتیم پر مال خرچ کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہا کہ انا وقافل الیتیم کہاتین، اپنی انگلیوں کو ملا کے یعنی کہا کہ اتنی قربت ہوگی اس انسان کو یتیم کی کفالت کرے گا۔ تو پھر ابن السبیل اور مسافر کا یہاں تذکرہ ہوا۔ تو انما الصدقات کی جو تفسیر ہے وہاں انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کو بیان کریں گے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور ایک دوسری جگہ پہ فرمایا گیا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں اس آیت کا سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور سچے لوگ وہی ہیں جو ان صفات سے متصف ہیں
یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے پارے کے شروع میں ہم نے دیکھیں جو آیات پڑھی تھیں اس میں تعویل قبلہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور اب یہاں دوبارہ یعنی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی تھیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں اور پیچھے جو ہم نے شروع میں یعنی جب ہم نے دوسرے پارے کو شروع کیا تھا اس کے شروع میں بھی ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پھر اگلی آیت کے قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اس سے پچھلی آیت بھی جو تھی کہ وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عاقبیہ۔ تو یہ یہاں اب دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ نماز کے وقت منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لو، اس لیے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، نماز کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ صرف رخ ایک طرف کر لینے سے انسان کا جو ہے وہ نیکی مکمل نہیں ہوتی، یعنی صرف کعبہ کی طرف انسان اگر منہ کر لے، بلکہ اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کی معرفت اور پہچان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رازق ماننا، اپنا خالق ماننا، اپنا رب ماننا، یعنی سب کچھ اسی کو سمجھے، اور جو کچھ رب کائنات کہیں اس پر عمل کریں، جس چیز کا حکم دیں اس کو مانیں، اور یہ ساری چیزیں جب ان کی عملی زندگی میں آ جائیں، ان پر عمل کریں، تو اس وقت جو ہے وہ نیکی کے حقیقی مرتبے تک پہنچیں گے، صرف ظاہری چیزوں سے بات نہیں بنے گی۔ اور ہم نے وہاں یہ بھی پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ جو تھے پچھلی امتوں کے لوگ، وہ یعنی انہوں نے کچھ اپنے لیے رخ متعین کر رکھے تھے، یہود نے اپنا قبلہ مغرب کی جانب اور نصارہ نے مشرق کی جانب یعنی بنایا ہوا تھا، تو ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا۔ تو یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ نیکی پر ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایک سمت کی طرف منہ کر لینا، بلکہ اصل نیکی وہ ہے، نیک لوگ کون ہیں جو یعنی نیکی کے کاموں میں شامل ہوتے ہیں، یعنی صرف ایک قبلے کی طرف رخ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے۔ یہاں بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے اس کا نقشہ بیان کیا، اس کی تصویر بیان کی، اس کا پورا ایک دستور حیات بیان کیا اسلام کا۔ یعنی اب دیکھیں کہ بعض اوقات اگر آپ کو کہیں ڈیبیٹ کرنی ہو تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے یہ آیہ کریمہ کہ اسلام کوئی ایک صرف جزیات جو ہیں ان کو نہیں لیتا، بلکہ اسلام پورا ایک کامل نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور اسلام ہمیں جس چیز کا سبق سکھاتا ہے یعنی اس کا تعلق چاہے اخلاق سے ہو، عبادت سے ہو، دوسرے لوگوں کی مدد سے ہو، امن سے ہو، یعنی ساری چیزیں اسلام میں موجود ہیں۔ تو اگر اس آیت پر ہم غور کریں، اس کی تعلیمات پر غور کریں، تو اسلام کے بنیادی اجزاء، عقائد، ایمانیات سب اس آیت میں آ گئے، یعنی جو اہم ترین عبادات ہیں وہ بھی آ گئیں، اور پھر یعنی معاملات بھی آ گئے، اخلاقیات کا درس بھی ان آیات میں آ گیا۔ اور یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ قابل احترام شخص وہ ہے کہ جو نیکی کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو رسولوں پر ایمان لاتا ہے، جو فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، یعنی نبیوں پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والے لوگوں پر گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ نیکی کے اصل نیکی کیا ہے؟ جو ایمان لایا۔ یعنی یہ کہا گیا کہ بر یہ ہے کہ یہاں جو بر ہے یہ مصدر ہے، لیکن یہ فاعل کے معنی میں آیا ہے، یعنی مصدر بمعنی فاعل ہے، فاعل کا معنی دے رہا ہے
تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ عادل کو عدل کہہ دیں، یا ایک بہادر آدمی ہے، جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ انت کل اسد، یعنی بہادری اور شجاعت میں تم شیر کی طرح ہو، یا جو خوبصورت انسان ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ انت کل قمر، تم چاند کی طرح ہو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چاند ہو گیا، بلکہ وہ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی آپ جس طرح یعنی عدل کرنے والے کو عدل کہہ دیں تو اس میں مزید مبالغہ اور تاکید آ جاتی ہے۔ جیسے آپ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے یا سراپا نور ہے، تو یعنی یہ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ اسلوب جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کو ماننا، اس کی ذات کو ماننا، اس کے الہ ہونے کو ماننا، اس کے رب ہونے کو ماننا، اور اس کو انسان اللہ کو، اللہ کا سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا حاکم، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، یعنی ساری چیزیں ماننا، اور جو کچھ رب کائنات کہیں ان پر یعنی عمل کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اور ہر چیز کی مدد اللہ سے مانگنا، اور پھر آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی یہاں من آمن باللہ والیوم الآخر، تو آخرت کا ایمان جو ہے یہ انسان کے اندر ایک بیلنس قائم رکھتا ہے۔ جب انسان کو پتہ ہے کہ وہاں جزا اور سزا ملے گی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو اس وقت انسان یعنی نیکی کی طرف آتا ہے، انسان بلائی کی طرف آتا ہے، تقوی کی طرف آتا ہے، کیونکہ حقیقی معنوں میں وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں آخرت کا ڈر نہ ہو۔ تو آخرت کو مانے، قیامت کو مانے، یوم جزا کو مانے، یوم الدین کو مانے، تو اس میں ساری موت کے بعد کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ چاہے قبر ہے، برزخ ہے، اس میں یعنی قیامت کا دن ہے، یوم البعث ہے جس میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اسی طرح حساب کتاب ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں۔ اور پھر ان تمام چیزوں کو مانے، ان پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے ساتھ دل کا اطمینان بھی ہو۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات سے کیا سوال کیا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے رب کائنات مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ قال اولم تؤمن، کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، کہا یا اللہ میں ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے۔ تو اب دیکھیں کہ اطمینان کس چیز سے حاصل ہوتا ہے، انسان کو سکون کس چیز سے حاصل ہوتا ہے، رات کس چیز سے ملتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اب دیکھیں کہ اطمینان یعنی امن بھی ہو، صرف زبانی ماننا نہیں بلکہ اطمینان کے درجے میں ماننا، کہ اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یقین ہو، یقین کامل ہو کہ یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ اور فرشتوں پر ایمان لانا، پھر فرشتوں میں بہت سارے فرشتے ہیں، جن میں مشہور فرشتے جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں، تو ان پر ایمان لانا۔ اب دیکھیں کہ آت المال علی حبہ، اب دیکھیں کہ کتنی وعید آئی ہے جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے مال سونے کو جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو عذاب کی بشارت دے دیں۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور یتیموں پر، مسکینوں پر۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے
جو ایک مسکین کو دیتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم رشتہ دار کو دیتے ہو، لیکن سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ہے جو تم رشتہ داروں کو دیتے ہو۔ اس لیے ہمیں معاشرے کے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو بے سہارا ہیں، جو یعنی غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو ہمارے رشتہ داروں میں اس طرح کے لوگ ہیں جو غلام بنا لیے گئے۔ اور پھر ہمیں اپنی عبادت میں بھی اب دیکھیں کہ عبادت ہمیں اسی طریقے سے کرنی ہے جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ہم نے نماز اس طریقے کے مطابق پڑھنی ہے جس طرح حضور نے پڑھی، ہم نے زکوٰۃ اسی طریقے کے مطابق پڑھنی ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، ہم نے یعنی اپنا مال اسی طریقے سے خرچ کرنا جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اور ہمیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اور پھر فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر اسی طرح ایمان لانا ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان کی نعمت عطا فرمائیں، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیں، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنت باللہ ثم استقیم، تو اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر فرمائے۔ ہمیں اپنا مال اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے عہد کو ایفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اپنے وعدوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تنگی اور آسانی میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو جنگ کے وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں، اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی تقوی والے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سچے لوگوں میں شامل فرمائے اور اہل تقوی میں شامل فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی حقیقی تعلیمات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہ قرآن کا پیغام جو ہے ہمیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کے پیغام کو ہم سوشل میڈیا پہ ایسی چیزوں کو یعنی اتنی جلدی شیئر کرتے ہیں کہ، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور اگر اس کو آپ شیئر کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، یعنی دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، تم تک ایک آیت بھی پہنچے تو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اگر آپ اس کو شیئر کریں گے تو اس پر آپ کو اجر ملے گا، دوسرے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچے گا، نیکی کا پیغام پہنچے گا، اور اگر ایک آدمی کو بھی اس کے ذریعے ہدایت نصیب ہوتی ہے تو آپ کو بھی اس میں اجر ملے گا۔ تو اس نیکی کے کام میں بخل سے کام نہ لیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور تمام انسانیت کو امن کی دولت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔